وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب۔ چوتھے پارے کی پہلی آیت کریمہ میں لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، اللہ رب العالمین نے صدقہ اور خیرات کرنے کی فضیلت بیان کی ہے اور صدقہ اور خیرات کرنے کا ادب بیان کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم اس وقت تک نیکی کو نہیں پہنچ سکتے، تم اس وقت تک نیکی کی معراج کو، جنت کو نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ تم وہ چیز خرچ نہ کرو جس کو تم پسند کرتے ہو۔ تیسرے پارے میں ہمیں موقع نہیں مل سکا تھا کل کہ ہم ان آیات تک پہنچتے۔ اللہ رب العالمین نے 2-3 رکوع میں تفصیل کے ساتھ صدقہ خیرات کرنے کا حکم دیا ہے، اور اللہ رب العالمین نے صدقہ اور خیرات کے فضائل بیان کیے ہیں اور بتایا کہ اس کا اللہ کے ہاں کتنا بڑا اجر ہے۔ اللہ نے بتایا کہ ایک انسان، اس کی مثال ایسے ہے صدقہ اور خیرات کی، جیسے ایک انسان ایک دانہ اگائے، اس دانے سے 7 بالیاں اگیں اور وہ ہر بالی میں 100 دانے ہوں، تو گویا کہ ایک دانہ اس سے 700 دانے حاصل ہوں۔ اور پھر فرمایا کہ یہ بھی کم از کم ہے، واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ جس کے لیے چاہیں اس سے بھی زیادہ بڑھا دیں، واللہ واسع علیم، اللہ بہت وسعت والے ہیں اور بہت علم والے ہیں۔ تو صدقہ اگر خلوص سے کیا جائے اللہ کو راضی کرنے کے لیے تو صدقہ کے بہت زیادہ فضائل ہیں۔ سورۃ المنافقون میں اللہ رب العالمین نے صدقہ کی فضیلت کو ایک اور انداز سے بیان فرمایا۔ اللہ نے فرمایا کہ اس دن کے آنے سے پہلے پہلے صدقہ کر لو، اس وقت کے آنے سے پہلے پہلے کہ جب تمہیں موت آ جائے۔ جب موت آئے گی تو کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی شخص کہے کہ اے اللہ تعالیٰ مجھے تھوڑی سی مہلت دے دے کہ میں صدقہ کر لوں، وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، اور میں نیک لوگوں میں سے ہو جاؤں۔ اور واضح سی بات ہے کہ انسان مرتے وقت جس چیز کی تمنا کرے گا وہ سب سے اہم چیز ہو سکتی ہے۔ تو سورہ منافقون میں مرتے وقت حکم اللہ نے فرمایا کہ انسان صدقہ کرنے کی تمنا کرے گا، کاش کہ مجھے تھوڑی سی مہلت مل جائے، میں اپنے مال سے صدقہ کر لوں اور میں نیک ہو جاؤں۔ تو صدقہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس کا اللہ کے ہاں بہت بڑا مقام ہے۔ قرآن کریم کا مطالعہ کریں تو قرآن کریم میں نماز پڑھنے کا حکم کتنی مرتبہ ہے؟ سینکڑوں مرتبہ ہے۔ جہاں بھی نماز پڑھنے کا حکم ہے تقریباً اس کے ساتھ وہاں زکوٰۃ کا، صدقہ خیرات کا ضرور ذکر آتا ہے۔ اس سے صدقہ اور خیرات اس کی فضیلت کا علم ہوتا ہے۔ احادیث مبارکہ میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب کوئی شخص اللہ کے لیے خلوص کے ساتھ صدقہ کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اس صدقہ کو ایسے پالتے ہیں، ایسے اس کی دیکھ بھال کرتے ہیں جیسے عرب ملکوں میں گھوڑا بڑا ایک قیمتی جانور ہوتا تھا جو سواری کے بھی اور جہاد کے خاص طور پر لڑائی کے کام آتا تھا۔ تو عرب لوگ جو ہیں وہ گھوڑے کے بچے کو بہت شوق سے پالتے تھے، بہت زیادہ اہتمام سے۔ تو فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی صدقہ کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اس صدقے کو ایسے پالتے ہیں جیسے تم میں سے کوئی گھوڑے کے بچے کو پالتا ہے، اور پھر اللہ اس کو پال پال کر بڑا کر دیتے ہیں، وہ پہاڑوں کی طرح ہو جاتا ہے، چھوٹا سا ہوتا ہے لیکن اللہ کے دیکھ بھال کرنے سے، پالنے سے وہ بہت بڑا ہو جاتا ہے اور اس کا
اللہ کے ہاں بہت بڑا مقام ہوتا ہے، اور انسان قبر کے عذاب سے اپنے صدقے کی بدولت محفوظ رہے گا، اور قیامت کے دن بھی جب سورج سوا نیزے پر ہوگا تو احادیث مبارکہ کے مطابق انسان اپنے صدقے کے سائے تلے قیامت کے دن ہوگا۔ تو یہ سب صدقے کے فضائل ہیں، لیکن اس صدقے کے کچھ آداب بھی ہیں۔ صدقے کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان ردی چیز صدقہ کر دے۔ ہم عام طور پر جب سوچتے ہیں کہ چلو ہم کوئی صدقہ کریں تو ہم کہتے ہیں جی ہمارے پاس کون سی ایسی چیز ہے جس کی ہمیں ضرورت نہیں رہی، کون سی ایسی چیز ہے جو خراب ہو چکی ہے، کبھی اللہ نہ کرے کھانا خراب ہو جائے، کوئی اور مسئلہ ہو جائے، کہتے ہیں چلو جی اس کو بانٹ دیتے ہیں یتیموں میں، اس کو دے آتے ہیں مدرسے میں، مسجد میں دے آتے ہیں۔ تو ایسا صدقہ اللہ قبول نہیں کرتے۔ حدیث مبارکہ ہے ان اللہ طیب لا يقبل الا طیبا، اللہ تعالیٰ پاک ہیں اور اللہ پاک چیز کے علاوہ کوئی چیز قبول نہیں کرتے۔ پاک کا کیا مطلب؟ پاک سے مراد یہ بھی ہے کہ وہ چیز ناپاک نہ ہو، نجس نہ ہو، اور پاک سے مراد یہ بھی ہے کہ وہ چیز ردی نہ ہو، اعلیٰ کوالٹی کی اعلیٰ ترین چیز ہو۔ انسان وہ چیز صدقہ کرے جس کو انسان خود اپنے لیے استعمال کرنا بہتر سمجھتا ہے۔ انسان وہ چیز اللہ کے راہ میں دے جس کو خود وہ سمجھتا ہے کہ مجھے اگر وہ چیز ملے تو میں اس کو بہت شوق سے، بہت خوشی سے میں اس کو استعمال کروں گا۔ تو انسان کو جب صدقہ کرے تو انسان کو ایسی ہی چیز صدقہ کرنی چاہیے۔ تم اس وقت تک نیکی کو یا جنت کو نہیں پہنچ سکتے جب تک تم اپنی پسندیدہ چیز خرچ نہ کرو۔ جب یہ آیت کریمہ اتری تو احادیث مبارکہ میں آتا ہے کہ سیدنا ابو طلحہ رضی اللہ عنہ وارضاہ اس وقت مدینہ منورہ کے مالدار لوگوں میں سے ایک تھے، اور ان کا مال اس وقت، ان کی تجارت اس وقت زوروں پر تھی، اور ان کے پاس کافی زیادہ دنیاوی مال و دولت تھا۔ وہ صحابہ کرام تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت تھی، وہ اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات پر فوراً سے پہلے عمل کرتے تھے اور پوری روح کے مطابق عمل کرتے تھے، پس و پیش نہیں کرتے تھے، صرف زبان سے دعوے نہیں تھے۔ جب یہ آیت کریمہ اتری تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، کہنے لگے اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس وقت مدینہ منورہ میں مالدار شخص ہوں، اور میرا سب سے قیمتی مال میرا باغ ہے بیرحا، اور میرا سب سے قیمتی مال ہے۔ اس زمانے میں باغ کی آپ حیثیت ایسے سمجھیں جیسے آج کے دور میں کسی مل کی، کسی فیکٹری کی حیثیت ہوتی ہے۔ اس دور میں صنعت تو ہوتی نہیں تھی، زراعت ہی ایک اہم پیشہ شمار ہوتا تھا، تو باغ کی بڑی حیثیت تھی۔ تو فرمایا میرا قیمتی مال بیرحا باغ ہے۔ اب یہ آیت کریمہ اتری ہے، اب میں چاہتا ہوں کہ میں اس آیت کریمہ کے پر عمل کرتے ہوئے اپنا یہ قیمتی باغ صدقہ کر دوں، تو اے اللہ کے حضور آپ یہ صدقہ قبول کر لیجئے، جہاں آپ چاہتے ہیں آپ خرچ کر لیجئے۔ تو آپ نے فرمایا کہ آپ بڑا خوش ہوئے اور آپ نے بڑی ان کی تعریف کی، اور آپ نے فرمایا کہ اے ابو طلحہ تم نے بڑا ہی نفع کا سودا کیا ہے، اور آپ نے فرمایا اے ابو طلحہ تم اسے خود ہی خرچ کر لو، تم اسے کسی اور کو دینے کی بجائے اپنے رشتہ داروں کو، خاص طور پہ اپنے چچا زاد بھائیوں کو دے دو، تمہیں ڈبل اجر ملے گا، ایک تو تمہیں صدقے کا اجر بھی ملے گا اور تمہیں صلہ رحمی کا اجر بھی ملے گا۔ تو انہوں نے اپنا وہ باغ اپنے چچا زاد بھائیوں کو دے دیا جو ضرورت مند بھی تھے اور رشتہ دار بھی تھے۔ تو یہ ہے صدقے کا اصل تصور، کہ انسان اپنی پسندیدہ چیز اللہ کے حضور نکال لے۔ اللہ فرماتے ہیں وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ، تم جو بھی خرچ کرو اللہ کو پتہ ہے۔ اگر تمہارے پاس قیمتی چیز نہیں بھی ہے تو تم اگر زیادہ قیمتی چیز نہیں بھی خرچ کرو گے، اللہ کو اس کا بھی پتہ ہے، اللہ اس کو بھی قبول کریں گے۔ لیکن بہرحال اگر انسان قیمتی چیز، جو چیز انسان کو پسند ہے، اگر انسان وہ خرچ کرے تو پھر اس کا پھر ثواب اللہ کے ہاں پھر جنت ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے خانہ کعبہ، حج بیت اللہ، اس کی اہمیت بیان کی، اور اللہ نے فرمایا ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، کہ پہلا گھر جو لوگوں کے لیے رکھا گیا ہے، مقرر کیا گیا ہے، جو پہلا گھر اللہ کا بنا وہ کون سا گھر ہے؟ للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، جو بکہ شہر میں ہے۔ بکہ مکہ مکرمہ کا ایک نام بکہ بھی ہے۔ جو بکہ شہر میں ہے وہ گھر سب سے پہلا گھر ہے جو اللہ کا گھر بنایا گیا،
بڑا بابرکت اللہ کا گھر ہے اور تمام جہان والوں کے لیے ہدایت کا، نور کا، روشنی کا ایک مینارہ ہے۔ تمام مسلمانوں کو وہاں سے ہدایت، نور اور علم، روشنی حاصل ہوتی ہے جو لوگ وہاں جاتے ہیں۔ تو بیت اللہ، اس کی تعمیر سیدنا آدم علیہ السلام کے دور میں ہوئی ہے۔ قرآن کریم میں ہم پڑھتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کی تعمیر کی، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کی تعمیر نو کی ہے۔ بیت اللہ ایک دفعہ گر چکا تھا، اس کے نشان مٹ چکے تھے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے بیت اللہ کے نشانات بتائے کہ یہاں اللہ کا گھر تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کو اس کی اصل بنیادوں پر دوبارہ اس کی تعمیر کر دی، ورنہ سب سے پہلے بیت اللہ کو سیدنا آدم علیہ السلام نے اور بعض روایات کے مطابق فرشتوں نے تعمیر کیا تھا۔ تو یہ بہت بابرکت اللہ کا گھر ہے جو مسلمانوں کا قبلہ ہے، اور جہاں مسلمان جو ہیں وہ حج بھی کرتے ہیں۔ اللہ کے شاعر میں سے ایک بہت عظیم اللہ کے شاعر میں سے ہے۔ فرمایا فیہ آیات بینات، وہاں اللہ کی روشن نشانیاں ہیں، واضح نشانیاں ہیں۔ مقام ابراہیم، مقام ابراہیم بھی ہے، مقام ابراہیم ہے، اور اللہ کی بڑی نشانیاں ہیں، حجر اسود ہے اور حتیم ہے اور صفا مروہ، اور بڑی وہاں اللہ کی بڑی بڑی نشانیاں ہیں۔ مقام ابراہیم بھی ہے۔ مقام ابراہیم یہ وہ مقدس پتھر ہے سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے جس پر کھڑے ہو کر بیت اللہ کی تعمیر نو کی تھی، تو وہ پتھر، اس پہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشان بھی ثبت ہیں، آج بھی وہ قدموں کے نشان موجود ہیں۔ سعودی حکومت نے اس کے ارد گرد شیشہ مضبوط لگا دیے ہیں تاکہ اس کو نقصان نہ پہنچے۔ تو وہاں مقام ابراہیم بھی ہے، وہی مقام ابراہیم جو بڑی پاکیزہ جگہ ہے، جس کو مصلی بنانے کا حکم ہے سورہ بقرہ میں، وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، مقام ابراہیم کو مصلی بناؤ، اللہ کا حکم ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی رائے تھی۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ ایک ایسے شخص تھے جن پر الہام ہوتا تھا اللہ کی طرف سے، بہت سی باتیں ان کے ذہن میں خیال آیا، اللہ نے ڈالا، انہوں نے وہ بات کہی، اللہ نے جیسے انہوں نے وہ بات کہی اللہ نے ویسے قرآن کی آیتیں اتار دیں۔ تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے ایک دفعہ اپنی رائے کا اظہار کیا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں مقام ابراہیم کو مصلی بنانا چاہیے، یہاں ہمیں نماز پڑھنی چاہیے، یہاں امام کھڑا ہونا چاہیے۔ قرآن کی آیتیں اتر آئیں، وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى۔ بیت اللہ مکہ مکرمہ کی یہ فضیلت ہے، اس کا یہ مقام ہے، وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا، جو اس میں داخل ہوتا ہے وہ امن میں آ جاتا ہے۔ مکہ مکرمہ میں لڑائی کرنے کی اجازت نہیں ہے اور کسی کو نقصان پہنچانے کی اجازت نہیں ہے۔ اتنا بابرکت شہر ہے کہ انسان تو انسان، جانوروں کا بھی شکار کرنے کی وہاں اجازت نہیں ہے۔ کوئی انسان احرام کی حالت میں ہو تب بھی، کوئی انسان احرام کی حالت میں نہ ہو تب بھی وہاں شکار نہیں ہو سکتا۔ شکار بھی دور کی بات ہے، وہاں کے درختوں کو کاٹا نہیں جا سکتا۔ تو یہ مکہ مکرمہ کی خاص فضیلت ہے، اللہ نے اس کو ایک امن والا شہر بنایا ہے۔ وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ، اس امن والے شہر کی قسم۔ تو مکہ مکرمہ جو ہے اس کی یہ فضیلت ہے بیت اللہ کی وجہ سے۔ پھر فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اللہ کے لیے لوگوں پر حج کرنا ہے بیت اللہ کا، جو بھی طاقت رکھے اس کی طرف رستے کی، جو بھی بیت اللہ جانے کی طاقت رکھے، حج کرنے کی استطاعت رکھے، تو اس کے لیے اللہ کے لیے بیت اللہ کا حج کرنا ضروری ہے۔ یہ اللہ کا حق ہے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے اسے بیت اللہ کا حج کرنا ہوگا، بیت اللہ جانا ہوگا۔ لیکن کون؟ جو طاقت رکھتا ہے، جو طاقت نہ رکھے تو وہ معذور ہے۔ اللہ نے انسان پر، ہم نے کل آیت کریمہ پڑھی تھی، اللہ لا اکراہ فی الدین، دین میں جبر نہیں ہے۔ میں نے کل وضاحت کی تھی کہ دین میں جبر نہ ہونے سے مراد کیا ہے، کہ دین میں داخل ہونے میں جبر نہیں ہے۔ اگرچہ جب انسان دین میں آ جاتا ہے تو پھر انسان پر کچھ پابندیاں آ جاتی ہیں، لیکن یہاں بھی آپ کو میں عرض کروں، کل تو میں نے جو لوگوں کے یہاں تصور ہے جی ہم پہ کوئی پابندی نہیں ہونی چاہیے، ہم آزاد ہیں، میں نے اس تصور کے بارے میں آپ سے ذکر کیا تھا۔ یہ تصور صحیح نہیں ہے، یہ مغربی تصور ہے، یہ مسلمانوں کے ہاں یہ چیز نہیں ہے۔ لیکن
یہ بات ٹھیک ہے کہ دین میں داخل ہونے میں کوئی جبر نہیں ہے، دین میں آنے کے بعد کچھ پابندیاں ہوں گی، لیکن یہاں بھی آپ اللہ رب العالمین کی آسانی دیکھیں، اللہ رب العالمین کا کرم دیکھیں کہ دین میں پابندیاں ہیں، لیکن ایسی پابندی نہیں ہے جو ہمارے لیے ہماری طاقت سے بڑھ کر ہو۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ کسی انسان پر اس کی طاقت سے بڑھ کر تکلیف نہیں ڈالتے، سورہ بقرہ کی آخری آیت ہے۔ اور اللہ نے فرمایا وما جعل علیکم فی الدین من حرج، اللہ نے تم پر دین میں کوئی حرج، کوئی تنگی نہیں رکھی۔ کیا مطلب؟ یعنی ایسی تنگی نہیں ہے کہ جو ہماری طاقت سے بڑھ جائے۔ ایک اور آیت کریمہ میں فرمایا یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تم سے آسانی چاہتے ہیں، اللہ تم پر سختی کرنا نہیں چاہتے۔ ایک اور آیت کریمہ میں اللہ فرماتے ہیں یرید اللہ ان یخفف عنکم، اللہ تم سے تخفیف کرنا چاہتے ہیں۔ تو ہمارا دین، یہ بات یاد رکھیے، آسان دین ہے۔ آسان کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی پابندی نہیں ہے، پابندیاں ہیں، لیکن وہ پابندیاں ایسی نہیں ہیں کہ ہمارے لیے عمل کرنا ہی مشکل ہو جائے۔ جب ایک انسان ٹھان لیتا ہے کہ میں نے اللہ کو راضی کرنے کے لیے یہ کام کرنا ہے، اللہ انسان کے لیے آسانی کر دیتے ہیں۔ کوئی بندہ کہے گا کہ جی آج کل کے روزے رکھنا کتنا کٹھن کام ہے، کتنا مشکل کام ہے، واقعی مشکل کام ہے، لیکن کس کے لیے مشکل ہے؟ اس کے لیے مشکل ہے کہ جس کا اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط نہیں ہے، جس نے سوچ لیا ہے کہ بھئی میں نے روزہ رکھنا ہی رکھنا ہے، جو بھی ہو میں روزہ رکھوں گا، اگر مجبوری نہ ہو، اگر بیماری نہ ہو، اگر سفر نہ ہو، اگر میرے لیے بالکل ایسے میں روزہ رکھنے سے بیمار نہ ہو جاؤں، ایسی کیفیت نہ ہو، میں اپنے ہر ممکن طریقے سے روزہ رکھوں گا، کوشش کروں گا۔ اللہ تعالیٰ ایسے شخص کے لیے روزہ آسان کر دیتے ہیں۔ آپ بتائیے کیا اللہ نے ہمارے لیے روزہ آسان نہیں کیا ہوا؟ عام دنوں میں کبھی آپ اس طرح اتنا لمبا عرصہ گرمیوں میں پیاسے رہ کے دیکھیں، آپ رہ ہی نہیں سکیں گے، بھوکے رہ کے دیکھیں، آپ رہ ہی نہیں سکیں گے۔ یہ اللہ کی طرف سے مدد ہوتی ہے کہ ہم رمضان کے اندر جب ہم جذبہ کرتے ہیں اور ارادہ کرتے ہیں کہ ہم نے روزہ رکھنا ہے، اللہ آسان کر دیتے ہیں۔ نماز پڑھنا کوئی آسان کام ہے؟ عشاء کی نماز پڑھنا، خاص طور پہ فجر کی نماز پڑھنا، اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے آسان کر دی ہے، لیکن منافقوں کے لیے بھاری ہے۔ اسی طرح روزہ بھی منافقوں کے لیے بھاری ہوتا ہے۔ ان منافقوں کے لیے تو، ایسے لوگوں کے لیے تو سردیوں کا روزہ بھی بھاری ہوتا ہے، سردی کا روزہ بھی ان سے نہیں رکھا جاتا، کجا یہ کہ گرمی کا روزہ۔ اور جو اللہ کے پر امید رکھتے ہوئے، اللہ کے ساتھ خلوص کے ساتھ روزہ رکھتے ہیں، بوڑھے بوڑھے بھی لوگ گرمیوں کے روزے رکھتے ہیں۔ آپ نے ایسے بچے دیکھے ہوں گے بالکل ابھی بالغ ہوئے ہیں، یہ ابھی وہ بالغ بھی نہیں ہوئے، ان کو اتنا شوق ہے کہ وہ روزہ رکھتے ہیں اور پورا روزہ رکھ لیتے ہیں۔ تو اصل میں یہ اللہ کی مدد ہوتی ہے۔ تو ہمارے دین میں کسی حد تک مشکل ہے دین قبول کرنے کے بعد، اسلام میں آنے کے بعد، لیکن وہ مشکل اتنی نہیں ہے کہ ہماری طاقت سے بڑھ جائے۔ دیکھیے نماز پڑھنے میں اگر نماز ہماری طاقت سے بڑھ جائے، اللہ نے بیٹھ کر نماز پڑھنے کی اجازت دی ہے۔ بیٹھ کر نہ پڑھ سکیں، لیٹ کر نماز پڑھنے کی اجازت دی ہے۔ لیٹ کر نہ پڑھ سکیں تو اشارے سے نماز پڑھنے کی اجازت دی ہے۔ اگر دشمن پیچھے لگے ہیں تو اللہ نے چلتے ہوئے، دوڑتے ہوئے سواری پر نماز پڑھنے کی اجازت دی ہے۔ اگر وضو نہ کر سکے، پانی نہ ملے یا پانی موجود ہو، استعمال کرنے میں کوئی مرض کا خدشہ ہو، تو اللہ نے تیمم کرنے کی اجازت دی ہے سخت سردی میں اور بیماری کے حالات میں۔ اور اللہ نے بیت اللہ کے حج کا حکم دیا، اگر طاقت نہ ہو تو معاف ہو جاتا ہے انسان سے۔ جس کے پاس طاقت نہیں ہے تو اس کے لیے حج کرنا فرض نہیں ہے، ورنہ آپ کو پتہ حج کتنا بڑا رکن ہے۔ جس کے پاس طاقت ہے اگر وہ حج نہیں کرتا تو کافر ہونے کا خدشہ ہے۔ اگلی آیت ذرا دیکھیں، اگلا جملہ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، جو انکار کرے تو اللہ بے نیاز ہے جہان والوں سے۔ یعنی کیا مطلب؟ جو بندہ طاقت ہونے کے باوجود بھی بیت اللہ کا حج نہیں کرتا، اللہ کی بات ماننے سے انکار کرتا ہے، اللہ کی بات کی پرواہ نہیں کرتا، تو انسان حج اللہ کے لیے تو نہیں کرتا، یعنی اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرتا ہے، لیکن اس سے اللہ کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا کہ اللہ کی اس سے کوئی بادشاہت میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ انسان تو اپنے فائدے کے لیے حج کرتا ہے، اپنے فائدے کے لیے نیکی کرتا ہے۔ اگر ایک انسان نہیں کرے گا، طاقت ہونے کے باوجود، مال و دولت ہونے کے باوجود نہیں کرے گا، تو اللہ سے بڑھ کر کون بے نیاز ہے؟ جو کفر کرے، جو انکار کرے، تو اللہ جہان والوں سے بے نیاز ہے، اللہ کو کسی کی کوئی ضرورت نہیں ہے، سراسر فائدہ انسان کو ہے۔ اللہ نے اس کو کفر سے تعبیر کیا ہے، اور احادیث مبارکہ سے بھی پتہ لگتا ہے کہ جو شخص طاقت ہونے کے باوجود حج نہ کرے تو یہودی ہو کر مرے یا عیسائی ہو کر مرے، اللہ معاف کرے۔ تو اتنا اہم حکم ہے، لیکن جس کے پاس طاقت نہیں ہے اس سے معاف ہے۔ زکوٰۃ کے بارے میں، ابھی میں صدقے کے بارے میں بات کر رہا تھا،
تو جو بندہ زکوٰۃ دینے کی طاقت نہیں رکھتا اس پر زکوٰۃ نہیں ہے، زکوٰۃ کا مخصوص نصاب ہے، اتنا مال ہوگا تو پھر انسان زکوٰۃ دے گا۔ تو یہ دین کے تمام احکامات میں آپ دیکھیں نرمی کا پہلو غالب ہے۔ دین قبول کرنے میں جبر نہیں ہے، دین قبول کرنے کے بعد کچھ پابندیاں، کچھ نظم و ضبط آتا ہے، لیکن وہاں بھی جو چیز مشکل ہو جائے وہاں اللہ کی طرف سے آسانی آ جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے بعثت بالحنیفیۃ السمحہ، میں ایک ایسے دین کے ساتھ مبعوث کیا گیا ہوں جو یک طرفہ ہے، جس میں صرف ایک اللہ کی بات ہے، ایک اللہ کے علاوہ اس میں غیر اللہ کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور فرمایا کہ وہ آسان دین ہے، السمحہ، آسان دین ہے، نرم دین ہے، اس کے اندر نرمی کا پہلو ہے۔ تو حج کی بڑی فضیلت ہے، اسلام کے ارکان میں سے ایک رکن ہے، اور جو بندہ طاقت کے باوجود بھی حج نہیں کرتا تو ایسا بندہ جو ہے وہ اللہ معاف کرے، وہ اللہ کا اس پر بہت زیادہ غضب ہوگا۔ تو طاقت کیا چیز ہے؟ انسان کے پاس مال ہو، اور انسان اتنا مال ہو کہ انسان جو ہے وہ سفر کر سکے، اگر بائی ایئر جانا ہے، بائی ایئر رستہ ہے تو بائی ایئر جانے کا اس کے پاس ٹکٹ ہو، اور وہاں رہ کر اس کے پاس اپنے کھانے پینے کا اس کے پاس جو ہے وہ اتنا مال ہو، اور پھر اس کے پاس جسمانی طور پر اتنی طاقت ہو کہ وہ چل پھر سکے، موو کر سکے۔ کسی کے پاس جسمانی طور پر تو بہت طاقت ہے، وہ آرام سے چل پھر سکتا ہے، حج کے اندر بہت چلنا پھرنا بھی ہوتا ہے، تو لیکن مالی طاقت نہ ہو اس پر بھی حج فرض نہیں ہے۔ کسی کے پاس مالی طاقت ہے لیکن اللہ نہ کرے فالج ہے یا کوئی اس طرح کی بیماری ہے کہ اس کے لیے بڑھاپے کی وجہ سے، کسی لا علاج بیماری کی وجہ سے چلنا پھرنا ممکن نہیں ہے، تو ایسے شخص کے لیے بھی حج اس پر بھی جو ہے وہ فرض نہیں ہوتا۔ ایسا بندہ کسی کو کروا دے۔ عورتوں کے لیے ایک تیسری شرط بھی ہے کہ ان کا محرم ہونا چاہیے ساتھ، تو محرم کا بھی خرچہ ہو تو پھر عورتوں پر حج فرض ہوتا ہے۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ عورتوں کے حج کی ذمہ داری شوہر پر ہوتی ہے، اصلاً عورت کے حج کی ذمہ داری شوہر پر نہیں ہوتی۔ اگر شوہر کروا دے تو ایک اچھی بات ہے، میاں بیوی ہیں، ان کا بڑا گہرا تعلق ہے، تو شوہر ذمہ دار ہے، تو قوام اللہ نے بنایا ہے، شوہر کروا دے تو بہت اچھی بات ہے، شوہر بھی اس ثواب میں حصہ دار ہوگا، لیکن شوہر پر بیوی کو حج کرانا لازمی نہیں ہے، ضروری نہیں ہے۔ اصلاً بیوی پر خود ہی حج کرنا فرض ہے، اگر بیوی کے پاس اپنا زیادہ راہ ہو، خود طاقت ہو، اور اپنے محرم کا زیادہ راہ ہو، طاقت ہو۔ اس کے بعد فرمایا کہ تفرقہ بازی سے بچنا ہے اور مسلمانوں کو اتحاد کا مظاہرہ کرنا ہے۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، سب اکٹھے ہو کر، وَلَا تَفَرَّقُوا، تفرقہ بازی نہ کرو۔ تو تفرقہ بازی اسلام میں بڑی ہی اس کی وعید ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جنہوں نے اپنے دین میں فرقے بنا لیے، جو ٹکڑوں میں بٹ گئے اور گروہوں میں بٹ گئے، لست منہم فی شیء، اے نبی آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں۔ وہ جتنے مرضی اپنے فرقے بناتے رہیں، اپنے گروہ بناتے رہیں، میں نے فلاں کی بات ماننی ہے، میں نے میرے فلاں پیر ہیں، وہ پیر کہیں گے میں ان کی بات مانوں گا، میرے فلاں امام ہیں جو وہ کہیں گے میں اس کی بات مانوں گا، فلاں مدرسہ جو اس مدرسے سے جو اعلامیہ جاری ہوگا میں اس کی بات مانوں گا، میں اس کا پابند ہوں، میری نسبت فلاں شہر کی طرف ہے۔ یہ تمام نسبتیں کوئی بندہ نسبت رکھنا چاہے ظاہری حد تک رکھ لے، لیکن ایک بندہ کہے جی میں تو بس اس شہر سے میری نسبت ہے، اس شہر کے علماء سے میری نسبت ہے، جو اس شہر کے علماء کہیں گے۔ اللہ نے یہ حیثیت تو مکہ مکرمہ مدینہ منورہ کے علماء کو نہیں دی، کجا یہ کہ کسی اور شہر کے علماء کو یہ حیثیت حاصل ہو، بریلی کے علماء کہ انہیں یہ حیثیت حاصل ہو کہ ان کا فرمایا ہوا دین ہو۔ کسی مدرسہ کو یہ حیثیت حاصل نہیں ہے، اہل صفہ جو سب سے پہلا مدرسہ تھا اس کو یہ حیثیت حاصل نہیں ہے کہ اس کے علماء کی بات دین ہو،
تو کسی مدرسے کے علماء کی بات اس کو عین دین اور دین کے متوازی، دین کے قائم مقام سمجھ لینا۔ اسی طرح اس امت کے مشہور علماء کو، جو جلیل القدر علماء ہیں، ان میں سے کسی ایک کو خاص کر لینا، یہ سب چیزیں تفرقہ بازی کی بنیاد ہیں۔ یہ تفرقہ بازی سیاسی بنیادوں پر ہو، یہ دینی بنیادوں پر ہو، تو یہ بہت زیادہ نقصان دہ ہے۔ مسلمانوں کی اجتماعیت، مسلمانوں کی اکٹھ، مسلمانوں کی قوت کو اس سے بہت زیادہ اثر ہوتا ہے۔ یہ ملکی بنیادوں پر ہو، یہ زمین کی بنیادوں پر ہو۔ ہم پاکستانی ہیں، ہمارے لیے سب سے پہلے پاکستان ہے۔ کیوں ہمارے لیے سب سے پہلے پاکستان ہے؟ سب سے پہلے ہمارے لیے اسلام کیوں نہیں ہے؟ بھئی ہم پاکستانی ہیں، ہم نے پاکستان کا کرنا ہے۔ افغانستان کے لوگ مرتے ہیں، تباہ ہوتے ہیں، ہوتے رہیں، ہم نے تو پاکستان کی حفاظت کرنی ہے۔ بھئی اگر پاکستان کی کرنی ہے تو پنجابی کہیں گے ہم پنجابی ہیں، ہمیں پنجاب کی کرنی ہے۔ سندھی کہیں گے ہم سندھی ہیں، ہمیں سندھ کی کرنی۔ بلوچی کہیں گے ہم بلوچی ہیں، ہمیں وہاں کی کرنی۔ پھر پنجاب میں ڈویژنز جو ہیں وہ ضلع، فلاں ضلع والے کہیں گے ہم فلاں ضلع والے ہیں، ہمیں فلاں کی کرنی۔ پھر ضلع کے اندر تحصیلیں ہیں، وہ تحصیل والے کہیں گے ہمیں اپنی تحصیل کی کرنی۔ تحصیلوں کے اندر شہر ہیں، محلے ہیں، اس طرح کر کے تو یہ تو پوری تقسیم در تقسیم ہوتی جائے گی۔ ہمیں تو مسلمانوں کو ایک جسم کی طرح قرار دیا گیا ہے۔ مثل المؤمنین فی توادہم وتراحمہم وتعاطفہم کمثل الجسد الواحد۔ مسلمانوں کی مثال آپس میں محبت، آپس میں شفقت اور آپس میں رحمت کے اعتبار سے ایک جسم کی مثال ہے۔ اذا اشتکا منہ عضو تداعی لہ سائر الجسد بالسہر والحمى، اگر اس عضو میں سے ایک عضو شکایت کرے، اس کو تکلیف ہو، پورے جسم کو نیند نہیں آتی۔ تو مسلمانوں کا کچھ گروہ، کچھ مسلمان جو ہیں وہ پریشانی کا شکار ہوں، ان کے لیے حالات تنگ ہوں، اور باقی مسلمان سکون کی نیند سو رہے ہوں کہ جی ہمارے لیے تو سب سے پہلے پاکستان ہے۔ تو یہ تو پھر اس حدیث مبارکہ کا مصداق نہ ہوئے۔ اور فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، تم میں سے اس وقت تک کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنے مسلمان بھائی کے لیے وہ پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند نہیں کرتا۔ ایک انسان کو نیند چاہیے، ایک انسان کو سکون چاہیے، اچھا کھانا پینا چاہیے، تو جب اپنے لیے یہ پسند کرتا ہے تو اپنے مسلمان بھائی کے لیے کیوں نہیں پسند کرتا؟ ایک مسلمان کو کیسے سکون کی نیند آئے جب اس کا ہمسایہ جو ہے بھوکا سو رہا ہو؟ تو یہ تفرقہ بازی، یہ دین کے نام پر ہو، زمین کے نام پر ہو، ملکوں کے نام پر ہو، سیاست کے نام پر ہو، یہ مسلمانوں کی قوت کو، مسلمانوں کی اجتماعیت کو تباہ کر دیتی ہے۔ اور جو لوگ ان فرقوں میں بڑھ جاتے ہیں، فرمایا نبی کا ان سے کوئی تعلق نہیں، لست منہم فی شیء، اور جس شخص کے ساتھ اس کے نبی کا کوئی تعلق نہ ہو، اس شخص کی، اس گروہ کی کیا حیثیت باقی رہ جاتی ہے؟ جس سے نبی کی سرپرستی ہٹ جائے، جو محمدی نہ رہے، تو پھر باقی اس کے پاس کیا رہ جاتا ہے اللہ کے حضور پیش کرنے کے لیے، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی تعلق ہی ختم ہو گئے۔ ہر مسلمان کے تعلق کی بنیاد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جڑتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے اسوہ حسنہ ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کے نبی ہیں۔ جب وہ نبی کا تعلق ہی ختم ہو گیا، باقی کیا رہ گیا؟ باقی کچھ بھی نہیں رہ گیا۔ ایک اور آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا، سورہ روم کی آیت ہے۔ مشرکین میں سے نہ ہو جاؤ، یعنی ان لوگوں میں سے جنہوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور گروہوں میں بٹ گئے۔ اب اس آیت کریمہ میں اس کو شرک قرار دیا ہے، تفرقہ بازی کو۔ جب تفرقہ بازی آتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ پھر انسان کے لیے کتاب و سنت کی حیثیت ثانوی ہو جاتی ہے، اللہ کے حکم کی اہمیت ثانوی ہو جاتی ہے۔ پھر اس کے نزدیک اہمیت اپنے فرقے کی ہوتی ہے۔ میرے فرقے میں کیا ہوتا ہے، میرے امام کیا کہتے ہیں۔ یہ تو دینی طور پر، سیاسی طور پر آپ دیکھیں کہ جو شخص جس جماعت میں ہوگا، پیپلز پارٹی میں ہے، تحریک انصاف میں ہے، نون لیگ میں ہے، دیگر جماعتیں ہیں، اس کے نزدیک یہ نہیں ہے حق کیا ہے، باطل کیا ہے، اسلامی طور پر مسلمانوں کے لیے کیا چیز فائدہ مند ہے، پاکستان کے لیے کیا چیز فائدہ مند ہے۔ اس کے نزدیک اصل یہ نہیں ہے، اس کے نزدیک اصل اس کے گروپ کی بات ہے کہ ہمارے پارٹی کا یہ موقف ہے، ہم نے یہ موقف اختیار کرنا۔ کالا باغ ڈیم بنانا ہے کہ نہیں بنانا؟ جی ہماری پارٹی کہتی ہے نہیں بنانا، چاہے اس کے بنانے میں ہزاروں فائدے ہوں، ان کے نزدیک اصل اہمیت پارٹی کی ہوتی ہے۔
اصل اہمیت یہ نہیں ہوتی کہ مسلمانوں کا مفاد کس میں ہے، بحیثیت قوم ہمارا مفاد کس میں ہے، حق اور باطل پیچھے رہ جاتا ہے، پارٹی پہلے آ جاتی ہے۔ بالکل یہی چیز دینی فرقوں میں ہوتی ہے۔ اصل چیز کیا ہے؟ اللہ اور رسول کی بات، یہ دین ہے، کتاب و سنت۔ فرقہ واریت میں کتاب و سنت پیچھے رہ جاتے ہیں، اپنے پارٹی کی بات اہمیت رکھتی ہے۔ ہم نے نماز کس طرح پڑھنی ہے؟ جس طرح ہمارے امام نے کہا ہے، جس طرح ہمارے پارٹی والے، جس طرح ہمارے فرقے والے نماز پڑھتے ہیں، ہم نے اس طرح نماز پڑھنی ہے۔ یہاں تک کچھ لوگوں نے کہا، تحقیق کی بعض مسئلوں میں دیکھا کہ تحقیق میں ہماری پارٹی کا، ہمارے فرقے کا مسئلہ صحیح نہیں ہے، لیکن کیا کہا انہوں نے کہا قرآن و سنت کا مطالعہ کریں۔ باقاعدہ بڑے بڑے ائمہ نے یہ بات کہی، بعض بہت بڑے امام ہیں، بہت بڑے عالم ہیں، لیکن بڑی عجیب بات کر دی، کہا کہ کتاب و سنت تو اس بارے میں، کتاب و سنت سے تو وہ موقف ثابت ہوتا ہے جو ہمارا فرقے کا مذہب نہیں ہے، وہ موقف ثابت ہوتا ہے، لیکن چونکہ ہم فلاں امام کے مقلد ہیں، ہمیں تو اس کی تقلید کرنی ہے۔ حق تو اس بارے میں امام شافعی کے ساتھ ہے، ہم تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے مقلد ہیں، ہمیں ان کی تقلید کرنی ہے۔ بھئی اللہ نے کہاں حکم دیا ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی تقلید کرو؟ اگر حق اس بارے میں امام شافعی یا فریق مخالف کے ساتھ ہے تو ہمیں تو حق کی پیروی کرنی ہے۔ وَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ، حق کے بعد باقی کیا رہ جاتا ہے؟ پھر تو گمراہی گمراہی ہے۔ اگر مسئلہ تضاد کا ہے، بعض دفعہ ایک مسئلے میں جو دونوں رائے ہوتی ہیں، دونوں رائے میں ٹکراؤ نہیں ہوتا، دونوں رائے صحیح ہوتی ہیں، اس کی بات نہیں کر رہا۔ بعض ایسی آراء ہوتی ہیں جہاں تضاد کا موقف ہوتا ہے، تو اب حق جس بات کی تائید کر رہا ہے، کتاب و سنت جس کی تائید کر رہا ہے، ہمیں تو کتاب و سنت کو لینا ہے۔ اللہ اور رسول کے بعد امت میں سے کوئی کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، سیدنا ابوبکر صدیق کیوں نہ ہو، سیدنا عمر فاروق کیوں نہ ہو، ان کی حیثیت نہیں ہے، کچھ آئیے کہ بعد والوں کی حیثیت ہو۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ نے ایک دفعہ ایک موقف بیان کیا، تو ان کا کسی ان کے شاگرد سے اختلاف ہو گیا، تو ان کے شاگرد کہنے لگے کہ حضرت آپ جو موقف بیان کر رہے ہیں، میرا تو دوسرا موقف ہے۔ حضرت ابن عباس نے اپنے موقف کے لیے قرآن کی آیت پیش کی، کوئی حدیث پیش کی، تو ان کے شاگرد نے اپنے موقف میں حضرت ابوبکر حضرت عمر کا موقف پیش کر دیا کہ حضرت ابن عباس آپ یہ بات کہہ رہے ہیں، حالانکہ جو میرا موقف ہے وہ تو ابوبکر اور عمر رضی اللہ عنہما کا بھی موقف ہے۔ تو سیدنا ابن عباس کہنے لگے کہ مجھے تو ڈر ہے کہ کہیں ہم پر آسمان سے پتھر نہ برسنا شروع ہو جائیں، میں تمہیں اللہ اور رسول کی بات سناتا ہوں، تم مجھے ابوبکر عمر کی بات سناتے ہیں۔ کتاب و سنت کے مقابلے میں تو ابوبکر اور عمر، اگر ان کی بات ٹکرا رہی ہو کتاب و سنت سے تو اس کی اہمیت نہیں ہے، کچھ یہ کہ بعد والے کسی امتی کی بات ہو۔ تو اگر ہمیں فرقہ واریت سے نکلنا ہے، اور اگر ہمیں اتحاد کرنا ہے، اگر ہمیں اکٹھے ہونا ہے، اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ ایک ہی طریقہ ہے کہ اللہ کی رسی کو، کتاب اللہ کو مضبوطی سے تھام لیا جائے۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ کی رسی کو سب مضبوطی سے تھام لو، وَلَا تَفَرَّقُوا، اور تفرقہ بازی نہ کرو۔ سورہ انعام میں فرمایا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، اے لوگو یہ میرا رستہ ہے سیدھا۔ کون سا رستہ؟ یہ قرآن کا رستہ، یہ قرآن کی تشریح حدیث کا رستہ، یہ میرا سیدھا رستہ ہے، اس کی پیروی کرو۔ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، اور اس کو چھوڑ کر دوسرے رستوں کی پیروی نہ کرو۔ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِي، تو وہ تمہیں اللہ کے رستے سے کہیں اور لے جائیں گے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بھی فرمایا، آپ نے ایک خط کھینچا، آپ نے فرمایا یہ حق، یہ خط صراط مستقیم ہے، یہ سیدھا رستہ ہے۔ پھر آپ نے سائڈ پہ کئی خط کھینچے، آپ نے فرمایا یہ چھوٹی چھوٹی پگڈنڈیاں ہیں، چھوٹی چھوٹی یہ راہیں ہیں، ہر راستے پر ایک شیطان بیٹھا ہوا ہے۔ کتاب اللہ، سنت رسول اللہ کو جب ہم چھوڑتے ہیں، چاہے ہمیں کتنے خوشنما بڑے بڑے نام نظر کیوں نہ آئیں، اگر ان کی بات کتاب و سنت سے ٹکرا رہی ہے تو آپ سمجھ لیجئے کہ اصل میں شیطان ہمارے پیچھے لگا ہوا ہے، شیطان ہمیں اصل میں اس طرف لے کے جا رہا ہے۔ باقی اگر کسی امام کی بات کی تائید کتاب و سنت سے ہو جاتی ہے تو ان کی بات ہمارے لیے بہت اہم ہے۔ سب ائمہ ہمارے لیے قابل احترام ہیں، قابل عزت ہیں، انہوں نے دین کو ہمارے سامنے واضح کیا، وہ نہ ہوتے ہم آج دین ہی نہ سمجھ سکتے۔ تو
اگر ان کی بات کتاب و سنت کے مطابق ہے تو علی الرأس والعین، لیکن اگر ان کی بات کتاب و سنت سے ٹکرا رہی ہو، دوسرے ائمہ کی بات کتاب و سنت کے مطابق ہو، تو ہمیں بالکل کوئی ہیزیٹیشن نہیں ہونی چاہیے کہ ہم اپنے بزرگ، اپنے بڑے، اپنے امام کی بات کی چھوڑ کر دوسرے امام کی بات لے لیں جس کی بات کتاب و سنت کے مطابق ہے۔ یہی مطلب ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور تفرقہ نہ ڈالو۔ اور اس کے بعد آگے بھی فرمایا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ، ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے تفرقہ ڈالا اور اختلاف کیا، من بعد ما جاءهم البینات، روشن نشانیاں آنے کے بعد، روشن نشانیاں آنے کے بعد اختلاف کیا۔ دیکھیے ایک اختلاف ہوتا ہے کہ ایک شخص کو حق کا پتہ نہ ہو، جہالت کی وجہ سے اختلاف ہوتا ہے، اس کا حل کیا ہوتا ہے؟ یہ بھی اختلاف اچھا نہیں ہے۔ اس کا کیا حل ہے؟ اگر ہمیں علم نہ ہو حق بات کیا ہے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں علم حاصل کرنا چاہیے، ہمیں قرآن کریم کا مطالعہ کرنا چاہیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا مطالعہ کرنا چاہیے اگر ہمیں علم نہ ہو۔ لیکن کچھ لوگ ہیں کہ وہ علم حاصل نہیں کرتے، اپنی بات پہ ڈٹے رہتے ہیں، ان کو جتنا مرضی کتاب و سنت بتاؤ ان کو پتہ بھی نہیں ہے اور وہ پتہ کرنے کی ضرورت بھی محسوس نہیں کرتے۔ یہ جہالت ہے بہت بڑی، یہ بھی جرم ہے۔ لیکن اس سے ایک بڑا جرم ہے، وہ کیا ہے کہ کئی لوگوں کو علم ہوتا ہے لیکن علم ہونے کے باوجود اختلاف کرتے ہیں۔ ان کو پتہ ہے کہ حق کچھ اور ہے لیکن وہ پتہ ہونے کے باوجود وہ اس حق کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اس آیت کریمہ میں اسی کی بات ہو رہی ہے۔ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ، یہودیوں عیسائیوں کی طرح، کہ جنہوں نے تفرقہ ڈالا اور اختلاف کیا روشن نشانیاں آنے کے بعد۔ روشن نشانیاں آ گئی تھیں، علم آ گیا تھا، حق کا پتہ لگ گیا تھا، لیکن انہوں نے دنیاوی مفادات کی وجہ سے انہوں نے حق کو قبول کرنے سے انکار کر دیا، پھر بھی اختلاف ڈالا۔ قرآن کریم بڑی وضاحت سے بیان کرتا ہے کہ یہود کے سامنے قرآن کریم یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حقانیت واضح ہو چکی تھی۔ وہ قرآن کریم کو یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے حق پہچانتے تھے جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے تھے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے حق کو چھپایا دنیاوی مفادات کی وجہ سے کہ جی بنی اسرائیل ہیں ہم، اگر ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کریم کو مان لیا پھر تو بنی اسماعیل جو دوسرا گروپ ہے پھر تو وہ ہم سے بلند ہو جائیں گے، ان کا مقام ہم سے بڑھ جائے گا، نبی ان میں سے ہے تو پھر ان کا مقام بڑھ جائے گا، ہمارا مقام نیچے ہو جائے گا۔ ہمیشہ سے ہم ان پر غالب آ رہے تھے، ہمیشہ سے ہم میں نبی آ رہے تھے، وہ جاہل لوگ تھے، ان میں کوئی نبی نہیں آ رہا تھا۔ اب اگر ہم اس نبی کو مان لیں، قرآن کو مان لیں تو ہمیں ان کی فوقیت ماننی پڑتی ہے۔ اس حسد کی وجہ سے انہوں نے اسلام قبول نہ کیا، حالانکہ قرآن کہتا ہے کہ وہ حق کو پہچان چکے تھے۔ ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضل، کیا وہ لوگوں پر حسد کرتے ہیں کہ اللہ نے اپنا فضل ان پر کیوں اتار دیا ہے؟ ان کو یہ حسد ہے کہ اللہ نے نبوت بنی اسماعیل کے لیے کیوں اتار دی ہے، اگر وہ بنی اسرائیل پر اترتی وہ ضروری مان لے آتے، بلکہ وہ تو انتظار کر رہے تھے یہودی عیسائی کب نبی آئے گا تو ہم اس نبی کے ساتھ مل کر اپنے مخالفین سے لڑیں گے، وہ تو نبی کا انتظار کر رہے تھے۔ لیکن جب وہ دوسرے گروپ میں سے آ گیا انہوں نے نبی کو جاننے کے باوجود انکار کر دیا۔ تو جو لوگ حق کو جاننے کے باوجود تعویل کر دیتے ہیں، دنیاوی مفادات کی وجہ سے، تعصب، مذہبی تعصب کی وجہ سے چھوڑ دیتے ہیں، تو آپ سمجھیے کہ یہ تو پھر یہودیوں والی مثال ہے، اللہ معاف کرے، عیسائیوں والی مثال ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دین اسلام صرف اس چیز کا نام نہیں ہے کہ ہم خود نیک ہو جائیں، بلکہ ہمیں خود بھی قرآن کریم، احادیث مبارکہ کا علم حاصل کرنا ہے، ہمیں اپنی اصلاح بھی کرنی ہے، لیکن اپنی اصلاح کے ساتھ ساتھ ہمیں دوسروں کی اصلاح کی بھی فکر ہونی چاہیے۔ اگر ہمیں حق کا پتہ لگ گیا ہے، ہمیں اچھی بات کا پتہ لگ گیا ہے، ہم اس پہ عمل کر کے مطمئن ہو جائیں کہ اے اللہ ہم نے تو عمل کر دیا، اللہ قیامت کے دن ناراض ہوں گے۔ ہمیں دوسرے کو بھی بتانا ہے، ہمیں امر بالمعروف کرنا ہے، نہی عن المنکر کرنا ہے۔ امر بالمعروف کا مطلب دوسروں کو بھی نیکی کا حکم دینا، نہی عن المنکر دوسروں کو بھی برائی سے روکنا۔ انسان خود بھی نیکی پر جو معروف ہے اس پر عمل پیرا ہو، برائی سے رکے اور دوسروں کو بھی نیکی کا حکم دے اور برائی سے روکے۔ خود نماز پڑھنے جا رہا ہے، ایک انسان خود نماز پڑھتا رہے، کبھی دوسرے کو نہ کہے، اللہ کے ہاں سوال ہوگا، محاسبہ ہوگا، اللہ ناراض ہوں گے۔
انسان کا کام یہ خود بھی نماز پڑھے اور جاتے جاتے نماز کے لیے جو نماز نہیں پڑھ رہے حکمت کے ساتھ ان کو بھی کہتا جائے کہ اے لوگوں نماز کا وقت ہو گیا ہے، رمضان ہے، تو آؤ اکٹھے نماز پڑھتے ہیں حکمت کے ساتھ۔ کوئی لوگ غلط کام کر رہے ہیں، انسان خود غلطی سے رکتا ہے تو انسان کو لوگوں کو بھی غلطی سے روکنا ہے حکمت کے ساتھ۔ اگر لوگوں کو غلطی سے نہیں روکیں گے تو جب اللہ کا عذاب آئے گا اس عذاب میں پھر سب اس عذاب کا شکار ہوں گے۔ وہ لوگ بھی اس عذاب کا شکار ہوں گے جو خود اگرچہ وہ گناہ نہیں کرتے تھے لیکن لوگوں کو روکتے نہیں تھے، وہ بھی اس عذاب کا شکار ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سورہ انفال میں فرماتے ہیں کہ وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً، اس فتنے سے بچ جاؤ جو تم میں سے صرف ظالموں کو نہیں پہنچے گا خاص طور پر۔ جب وہ فتنہ، جب وہ عذاب آئے گا تو اس عذاب میں ظالم بھی اس کا شکار ہوں گے اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر نہ کرنے والے بھی اس کا شکار ہوں گے۔ ہاں، جو لوگ لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے، خود بھی نیکی کرتے رہے، لوگوں کو بھی نیکی کا حکم دیتے رہے، خود بھی برائی سے رکتے رہے، لوگوں کو بھی برائی سے روکتے رہے، ان لوگوں کو اللہ نجات دے دیں گے۔ آپ دیکھیے انبیاء کرام علیہ السلام ہمیشہ اپنی قوموں کی اصلاح کرتے رہے، خود بھی نیکی پر عمل پیرا ہوئے اور اپنی قوم کو بھی نیکی کا حکم دیا۔ جب اللہ کا عذاب آیا اللہ نے انبیاء کو اور ان کے ساتھ ایمان والوں کو نکال دیا۔ آپ نے قرآن کریم میں کئی قصے پڑھے ہیں کہ اللہ کا عذاب آیا، اللہ نے حضرت لوط سے فرمایا اے لوط آپ نے راتوں رات نکل جانا ہے اپنے گھر والوں کو لے کر۔ حضرت ہود کو اللہ نے نجات دے دی۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا هُودًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا، جب ہمارا عذاب آیا ہم نے ہود علیہ السلام کو نجات دے دی۔ جب قوم نوح پر عذاب آیا ہے کہ آسمان سے بارش اور زمین سے پانی، سارا کا سارا پانی ہو گیا، حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ نے کشتی میں بچا لیا۔ تو اللہ تعالیٰ اصلاح کرنے والوں کو نجات دیتے ہیں۔ جو لوگ خود گناہ نہیں کرتے لیکن لوگوں کو روکتے بھی نہیں ہیں وہ اس عذاب کا شکار ہوتے ہیں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بڑی زبردست مثال پیش کی، آپ نے سمجھایا ہمیں۔ آپ نے فرمایا اس کی مثال ایسے ہے، اگر تم خود نیک ہو لوگوں کو نہیں روکتے، جیسے کہ تم ایک ایسے بحری جہاز میں ہو جو جس کی کئی منزلیں ہیں، تو تم اوپر کی منزل میں ہو اور نیچے کی منزل میں کچھ لوگ ہیں۔ اب نیچے کی منزل والے لوگ جب اوپر آتے ہیں پانی لینے کے لیے، پانی استعمال کرنے کے لیے، سمندر سے پانی لینے آتے ہیں عرشے پر، تو اوپر کے لوگ ڈسٹرب ہوتے ہیں، تو کیا کرتے ہیں نیچے والے دیکھتے ہیں کہ ہمارے بار بار اوپر آنے سے اوپر والے لوگ ڈسٹرب ہو رہے ہیں، وہ کہتے ہیں چلو ہم اپنا ڈائریکٹ انتظام کر لیتے ہیں۔ وہ نچلی منزل میں ہیں بحری جہاز کے، وہ نیچے سوراخ بنا لیتے ہیں بحری جہاز کے اندر کہ جی ہم ڈائریکٹ پانی لے لیتے ہیں۔ اوپر جاتے ہیں، ہمیں خود بھی لمبا اوپر جانا پڑتا ہے، پھر اوپر والے بھی ڈسٹرب ہوتے ہیں، وہ نیچے جو ہے وہ سوراخ بنا لیتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر وہ سوراخ بنا لیں، وہ وہاں جو ہے وہ ہتھوڑی سے اور ان چیزوں سے سوراخ کرنا شروع کر دیں، اب اوپر والوں کو کیا چاہیے؟ اوپر والوں کو چاہیے نیچے والوں کو روکیں۔ اگر اوپر والے نیچے والوں کو نہیں روکیں گے اور نیچے والے سوراخ کرتے رہیں گے، اوپر والے کہیں گے دیکھو جی ہم تو سوراخ نہیں کر رہے، ہم تو غلطی نہیں کر رہے، غلطی تو نیچے والے کر رہے ہیں، نیچے والے ڈوبیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، اگر وہ سوراخ ہو جائے گا اور پانی بھرنا شروع ہوگا تو صرف نیچے والے نہیں ڈوبیں گے، اوپر والے بھی ڈوبیں گے، دونوں ڈوب جائیں گے۔ بالکل یہی مثال ہے کہ اگر معاشرے کے اندر بے راہ روی ہو اور منکر چیزوں پر عمل ہو رہا ہو اور نیک لوگ وہ کہیں ہم تو خود نیکی کرتے ہیں، ہم تو نماز پڑھتے ہیں، ہم تو کنسرٹس میں نہیں جاتے، ہم تو موسیقی گانے نہیں سنتے، ہم تو یہ مخرب اخلاق فلمیں اور یہ چیزیں نہیں دیکھتے، لوگ دیکھتے ہیں، اللہ ان سے خود ہی پوچھ لیں گے جب ان پر عذاب آئے گا تو نیک لوگ بھی اس عذاب کا شکار ہوں گے۔ تو اللہ نے حکم دیا ہے کہ امر بالمعروف نہی عن المنکر کرنا ضروری ہے۔ اب اللہ نے امر بالمعروف نہی عن المنکر کا جو حکم دیا ہے، یہ حکم اللہ نے دو طرح کے لوگوں کو دیا ہے، میں یہ بھی واضح کر دوں، اللہ نے یہاں اس کی وضاحت فرمائی ہے۔ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ نیکی کا حکم دینا، برائی سے روکنا یہ علماء کا کام ہے، عام لوگوں کا کام نہیں ہے، حالانکہ یہ علماء کا کام بھی ہے اور عام لوگوں کا کام بھی ہے، دونوں کا کام ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، تم میں سے جو شخص بھی منکر دیکھے، منکر کسے کہتے ہیں؟ کوئی بھی غلط کام، تم میں سے کوئی شخص بھی معاشرے کے اندر غلط کام ہوتا دیکھے، فلیغیرہ بیدہ، صحیح حدیث ہے، صحیح مسلم کی روایت، تو وہ اس کو
اپنے ہاتھ سے روکنے کی کوشش کرے اگر ہاتھ سے روک سکتا ہے۔ ہاتھ سے کون روکے گا؟ میں نے کل ذکر کیا تھا، ہاتھ سے روکیں گے جن کے پاس اقتدار ہے، اختیار ہے، غلبہ ہے، حکومت والے۔ حکومت والے دیکھیں گے کہ بے راہ روی پھیل رہی ہے، حکومت والے بے راہ روی پھیلانے والوں کو ڈنڈے سے روک سکتے ہیں، ڈنڈے سے روکیں گے، ہاتھ سے روکیں گے۔ ایک کمپنی کا باس، ایک گھرانے کا سربراہ، وہ دیکھتا ہے کہ میرے بچوں کے اندر غلط چیزیں آ رہی ہیں، وہ ہاتھ سے زبردستی ان کو روک سکتا ہے۔ فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، جو ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہ رکھے تو زبان سے روکے، اور جو اس کی بھی طاقت نہ رکھے تو وہ دل سے روکے، وہ دل میں اس کو برا محسوس کرے۔ لیکن فرمایا کہ ایک زبان سے روکنے کی طاقت تو ہر ایک کے پاس ہے، اب جو زبان سے روکنے کی بھی ہمت نہیں پاتا، یہ ایمان کی کمزوری ہے۔ تو اس کی ہمت بھی نہیں پاتا، ایک کام تو کرے، دل میں اس کام کو برا ضرور جانے، لیکن دل میں برا جانے کا زبان سے نہیں روکے گا، یہ بھی کمزور درجہ ہے ایمان کا، یہ کمزور ایمان ہے۔ زبان سے تو ہر بندہ روک سکتا ہے، بلکہ اگر خدشہ ہو ہم روکیں گے، لوگ آگے سے برا منائیں گے، لوگ آگے سے ہم پہ سختی کریں گے، تو اگر منکر بڑا ہو، ہمیں لوگوں کی سختی کی پرواہ کیے بغیر ہمیں حکمت کے ساتھ لوگوں کو روکنا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، افضل الجہاد کلمۃ حق عند سلطان جائر، سب سے افضل جہاد ظالم سلطان کے سامنے کلمہ حق کہنا ہے۔ آپ کو ڈر ہو کہ میں کلمہ حق کہوں گا مجھے سزا مل سکتی ہے، لیکن آپ کہیں کہ اب حق بات بھی کہنی ہے۔ ہمارے ائمہ کرام انہوں نے بڑی تکلیفیں سہی ہیں، امام احمد بن حنبل، امام مالک رحمہ اللہ، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، ان کو قید میں جانا پڑا، ان کو مجبور کیا گیا بعض باتوں پر، انہوں نے نہیں مانی۔ امام مالک کو غلط فتویٰ دینے پر مجبور کیا گیا کہ آپ فتویٰ دیں، زبردستی کی طلاق ہو جاتی ہے۔ امام مالک فرماتے تھے کہ کتاب و سنت سے ثابت نہیں ہوتی، میں حکمران کے کہنے پر یہ فتویٰ دے دوں، لوگ تو میرے فتوے کو اہمیت دیتے ہیں، لوگ سمجھتے ہیں کہ اتنا بڑا امام ہے تو یہ جو بات کہے گا تو یہ اللہ اور رسول کی طرف سے کہے گا، تو میں تو یہ فتویٰ نہیں دوں گا۔ امام مالک کو بڑا تشدد ہوا، اتنا تشدد ہوا کہ ان کے ہاتھ شل ہو گئے، ان کو گدھے پر سوار کر کے، الٹا سوار کر کے ان کا منہ کالا کیا گیا، اور ان کو گدھے پر سوار کر کے ان کی تذلیل کی گئی۔ وہ انہوں نے پرواہ نہیں کی، ان کو گدھے پر سوار کیا گیا۔ لوگ تو ایسے موقع پر اپنا منہ چھپاتے ہیں، انہوں نے اپنا منہ چھپانے کی بجائے بلند آواز سے وہ اعلان کرتے جاتے، کہتے اے لوگوں جو مجھے جانتا ہے وہ تو مجھے جانتا ہے، جو مجھے نہیں جانتا وہ بھی جان لے کہ میں امام مالک ہوں، اور میں ابھی بھی فتویٰ دیتا ہوں کہ زبردستی کی طلاق نہیں ہوتی، جتنا مرضی مجھ پہ سختی کر لیں۔ امام احمد بن حنبل پر بڑی سختیاں ہوئیں۔ تو امر بالمعروف نہی عن المنکر ہونا چاہیے، اور میں نے کہا یہ دونوں قسم کے گروہوں کا کام ہے۔ ایک یہ علماء کا کام بھی ہے، علماء کا کام وہاں امر بالمعروف نہی عن المنکر کرنا ہے جس بات جو گہری بات ہو، جس کو عام لوگ نہ سمجھ سکیں، وہاں اب علماء ہی اس بات کو سمجھا سکیں گے۔ اگر بہت گہرے مسئلے ہوں عقیدے کے، بہت گہرے فقہی مسئلے ہوں، عام لوگ اس مسئلے پہ بات نہ کر سکیں، اب واضح سی بات ہے کہ اب اس مسئلے میں تو عام لوگ لا علمی میں اپنی زبان نہیں کھولیں گے، اس مسئلے میں تو علماء کو سامنے آنا ہوگا، علماء یہ کام کریں گے۔ لیکن وہ بات جو عام بندہ بھی جانتا ہے، تو وہ بات تو اب نماز پڑھنے جا رہے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ جی کوئی لوگ نماز پڑھنے نہیں جا رہے، اپنے کھیل میں لگے ہوئے ہیں، آپ تراویح پڑھنے جائیں، جمعہ پڑھنے جائیں، دیکھیں گے کئی لوگ کرکٹ کھیل رہے ہیں، رمضان کے اندر بھی آپ دیکھیں گے۔ تو ہمیں ہمارا اتنا ایمان ہونا چاہیے کہ ہم ایسے لوگوں کو کہیں جا کر حکمت سے ہم کہیں یہ تو علماء کا کام ہے، میرا کام نہیں ہے۔ اللہ نے ان آیات کریمہ میں دونوں کو حکم دیا ہے۔ یہ دیکھیں گے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 104، اللہ فرماتے ہیں وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اللہ فرماتے ہیں تم میں سے ایک جماعت ہونی چاہیے جو خیر کی طرف لوگوں کو بلائے، جو نیکی کا حکم دے، جو برائی سے روکے۔ فرمایا یہی لوگ کامیاب ہیں۔ یہاں تو ایک جماعت کی بات ہے، اب یہ کون سی جماعت ہے؟ یہ علماء کی جماعت۔ یہ کون سی جماعت ہے؟ علماء کی جماعت۔ اور یہاں کون سے مسئلے مراد ہیں؟ یہاں گہرے مسئلے مراد ہیں جو عام بندوں کو جن کا پتہ نہیں ہے، اور واضح سی بات ہے جس مسئلے کا پتہ نہیں اس میں ہمیں زبان نہیں کھولنی، جس میں پتہ ہے اس میں زبان کھولنی ہے، وہ مسئلے علماء کے لیے رہنے دیں۔ وہ علماء وہ لوگوں کو امر بالمعروف نہی عن المنکر کریں گے۔ ایک تو یہ حکم ہے، یہ اللہ نے ایک خاص جماعت کو حکم دیا ہے، ایک خاص جماعت کا یہ کام ہے کہ وہ علم حاصل کرے۔ یہ علم حاصل کرنا فرض کفایہ ہے۔ اگر اتنے علماء ہو جائیں
کہ امت کے مسئلے وہ بتا سکیں تو باقی لوگ علم حاصل نہ کریں تو سب لوگوں سے یہ فرض ختم ہو جاتا ہے. لیکن اگر اتنے علماء نہ ہو سکیں جو لوگوں کے مسئلے پورے کریں تب پھر ہر بندہ گناہ گار ہوتا ہے. تو ایک تو یہ جماعت ہے، ایک تو یہ حکم ہے امر بالمعروف نہی عن المنکر کا جو آیت نمبر 104 میں ہے. اب تھوڑا سا آگے جائیں تو آیت نمبر سورہ آل عمران کی ہی آیت نمبر 110. اب یہ آیت دیکھیں، یہ 3-4 آیتوں کے فرق سے 2 آیتیں ہیں. اس میں اللہ کیا فرماتے ہیں؟ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے نکالی گئی ہے، تم حکم دیتے ہو نیکی کا اور تم برائی سے روکتے ہو اور تم اللہ پر ایمان لاتے ہو. اب بتائیے کہ کیا یہ حکم کسی خاص جماعت کے لیے ہے؟ یہ تو ہر مسلمان کے لیے حکم ہے. امت محمدیہ کے ہر فرد کے لیے حکم ہے. علی صاحبہ الصلاۃ والسلام. تم بہترین امت ہو. یہ امت بحیثیت مجموعی بہترین امت ہے، لیکن کب؟ یہ امت لوگوں کے لیے نکالی گئی ہے، لوگوں کے فائدے کے لیے، لوگوں کو حق بات بتانے کے لیے، لوگوں کو برائی سے روکنے کے لیے. تم نیکی کا حکم دیتے ہو، تم برائی سے روکتے ہو. یہاں اللہ نے یہ نہیں فرمایا تم میں سے ایک جماعت ہونی چاہیے. پیچھے تھا تم میں سے ایک جماعت ہونی چاہیے، وہ تو علماء کی جماعت ہے. یہ تو ہر فرد کو حکم ہے. اور آگے کیا ہے؟ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ. تم اللہ پر ایمان لاتے ہو. کیا اللہ پر ایمان لانا ایک جماعت کا کام ہے؟ کیا یہ بھی علماء کا کام ہے اللہ پر ایمان لائے؟ یہ تو ہر فرد کا کام ہے نا. تو اللہ پر ایمان لانا ہر فرد کا کام ہے. اسی طرح امر بالمعروف نہی عن المنکر کرنا یہ بھی ہر فرد کا کام ہے. کن مسئلوں میں؟ ان مسئلوں میں جو ہر بندہ جانتا ہے، جو روزمرہ کے مسئلے ہیں. ہم کسی کو جھوٹ بولتے دیکھتے ہیں، ہمیں اس کو روکنا چاہیے. کسی کو ہم غلط کام کرتے دیکھتے ہیں، سب کو پتہ ہے غلط کام ہے، لیکن لوگ نہیں روک رہے، لوگ گزرتے جا رہے ہیں. ہمیں روکنا چاہیے. ایک مسلمان کا کام یہ ہے کہ وہ امر بالمعروف نہی عن المنکر کرے. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے غیروں سے ہمیں اللہ رب العالمین نے فرمایا پچھلی آیات میں کہ مسلمانوں کو آپس میں اتحاد کرنا چاہیے اور مسلمانوں کا آپس میں اتفاق ہونا چاہیے. اور وہ اتفاق نہ تو کسی علاقے کی بنیاد پر ہو سکتا ہے، نہ وہ اتفاق کسی مسلک کی بنیاد پر ہو سکتا ہے. ہم کسی ایک امام پر اتفاق کر لیتے ہیں، ہم سب اس ایک امام کی بات کو مانیں گے. کسی امام پر اتفاق نہیں ہو سکتا. اگر زیادہ لوگ ایک امام کے پیچھے چل رہے ہیں، دوسرے لوگ دوسرے امام کے پیچھے چل رہے ہیں، وہ اس امام کے پیچھے کیسے چلیں گے؟ اور یہ امام والے دوسرے امام کے پیچھے کیسے چلیں گے؟ کسی ایک امام پر بھی اتفاق نہیں ہو سکتا، کسی ایک شہر پر بھی اتفاق نہیں ہو سکتا. کچھ لوگ ہیں جی جو بھی مدینہ منورہ میں ہوگا ہم مانیں گے، جو بھی مکہ مکرمہ میں ہوگا ہم مانیں گے. مکہ مکرمہ میں غلط کام ہو سکتا ہے. یہ اگر اتفاق ہو سکتا ہے تو یہ قرآن پر ہو سکتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر ہو سکتا ہے. مسلمانوں کو آپس میں اتحاد اور اتفاق سے رہنا چاہیے. مسلمانوں کو اتحاد اور اتفاق کا، آپس میں محبت کا حکم دیا. اور پھر فرمایا کہ تمہارے یہ دلی تعلقات غیروں کے ساتھ نہیں ہونے چاہیے، تمہاری ہمدردیاں غیروں کے ساتھ نہیں ہونی چاہیے. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانۃ من دونکم لا یألونکم خبالا. اے ایمان والو نہ تم پکڑو دلی دوستی من دونکم اپنے علاوہ لوگوں سے، اپنے علاوہ لوگوں سے بطانہ نہ پکڑو. بطانہ یہاں لفظ بطانہ ہے. بطانہ بطن سے ہے. بطن کہتے ہیں اندر کی چیز کو، چھپی ہوئی چیز کو. اپنے علاوہ لوگوں سے چھپی ہوئی دوستی نہ کرو. قرآن کریم کی کئی اور آیات بھی ہیں. یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء. اے ایمان والو یہود و نصارہ کو دوست نہ بناؤ. لیکن ایک طرف یہ آیات بھی ہیں قرآن کریم کی، دوسری طرف ہمیں ایسے نصوص ملتی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں ایسے واقعات ملتے ہیں کہ آپ نے یہود و نصارہ کے ساتھ بعض معاہدے کیے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود کے ساتھ میثاق مدینہ کیا. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ آئے تو وہاں یہود موجود تھے. آپ نے یہودیوں کو جبراً مسلمان نہیں کیا، لیکن آپ نے ان کے ساتھ معاہدہ کیا کہ کوئی دشمن آئے گا باہر سے تو ہمارا مشترکہ دشمن ہوگا، ہم سب مل کر اسے لڑیں گے. میثاق مدینہ آپ نے نام سنا ہوگا. آپ نے معاہدے کیے ہیں یہودیوں سے. آپ نے یہودیوں سے لین دین کے معاملات کیے ہیں، کافروں سے بھی کیے ہیں، یہودیوں سے بھی کیے ہیں. تجارت بھی کی ہے آپ نے، ہتھیار بھی خریدے ہیں، قرض بھی لیے ہیں، دعوتیں بھی قبول کی ہیں کئی موقعوں پر. بلکہ ایک یہودی عورت نے دعوت کی آپ کی، اسی دعوت میں آپ نے کھانا کھا لیا اور اس میں زہر ملا ہوا تھا. اگرچہ آپ کو وحی کے ذریعے پتہ لگ گیا، لیکن تھوڑے سے اس کے اثرات آپ کے منہ میں جا چکے تھے. دوسرا صحابی زیادہ کھا چکے تھے، وہ تو فوت ہو گئے موقع پر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم
نے اس کو اگل دیا، لیکن جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مرض الموت میں تھے تو آپ فرماتے تھے وہ یہ اس زہر کے اثرات میں ابھی بھی اپنے اندر پاتا ہوں۔ آپ نے یہودی عورت کی دعوت قبول کی تھی۔ تو اب دوستی کسے کہتے ہیں؟ اولیاء، ولایت کسے کہتے ہیں؟ اللہ نے قرآن کریم میں کئی مقام پر یہود و نصارہ سے دوستی کرنے سے منع کیا۔ تو اب دوستی سے کیا مراد ہے؟ کاروباری تعلقات ہو سکتے ہیں کہ نہیں ہو سکتے؟ ایک کمپنی پہ دو الگ الگ مسلک والے جاب کر رہے ہوں، کیا وہ آپس میں بات چیت کر سکتے ہیں؟ آپس میں کوئی سیٹنگ ان کی ہو سکتی ہے، نہیں ہو سکتی؟ کسی کے پاس آنا جانا؟ تو قرآن کریم کی جس آیت میں منع ہے کہ ان کو دوست نہ بناؤ، اس آیت کریمہ میں دوستی کا ذکر نہیں، اس آیت کریمہ میں بتانا کا ذکر ہے، جو دوستی کا معنی واضح کرتی ہے کہ کیسی دوستی منع ہے، کیسا تعلق منع ہے یہود و نصارہ سے، جو دلی تعلق ہوتا ہے، دلی دوستی منع ہے۔ دیکھیں ہمارے دل میں ہمارے مسلمان بھائی کے لیے محبت ہے، شفقت ہے، یہ محبت شفقت دلی جذبات غیروں کے بارے میں ہمارے دلوں میں نہیں ہونے چاہیے، یہ اپنے مسلمان بھائی کے بارے میں ہوں گے۔ ہمارے کچھ راز و نیاز کی باتیں ہوتی ہیں، کچھ خاص باتیں ہوتی ہیں، وہ ہمیں اپنے مسلمان دوستوں سے شیئر کرنی چاہیے۔ ہمیں اللہ کے لیے محبت کرنی ہے، یہ اللہ کے لیے محبت ہماری مسلمان بھائیوں سے ہونی چاہیے، یہ غیروں سے نہیں ہونی چاہیے، دلی معاملات۔ باقی جو دنیاوی ظاہری معاملات ہیں، کوئی ضرورت مند ہے غیر مسلم، ہمیں اس کی مدد کرنی چاہیے، اخلاق سے پیش آنا چاہیے، ظاہری حد تک ہمیں ان کے ساتھ چلنا چاہیے، ان سے کاروباری معاملات بھی ہو سکتے ہیں ایک حد تک رہ کر۔ مسلمان ہمارا ایک دوست ہو، اس کے ساتھ تو کاروباری معاملات بھی ہوں، گھریلو تعلقات بھی ہوں، آنا جانا، دعوتیں اور یہ سب چیزیں، پکنک وغیرہ بھی، غیر کے ساتھ اس قسم کی چیزیں نہیں ہوں گی، لیکن ظاہری حد تک معاملات رکھے جا سکتے ہیں، گھر بھی جایا جا سکتا ہے، خاص طور پہ اخلاق کا مظاہرہ کر کے دعوت کے نقطہ نظر سے وہ تعلقات رکھے جا سکتے ہیں۔ فرمایا دلی دوستی نہ رکھو۔ پھر اللہ نے بتایا کہ دلی دوستی کیوں نہیں رکھنی، فرمایا لا یألونکم خبالا، وہ تمہیں برباد کرنے میں کوئی کمی نہیں چھوڑتے، وہ تمہارے دشمن ہیں دل سے۔ جب وہ دل سے تمہارے دشمن ہیں تو تم کیوں ان سے دوستی، تم ان سے تعلق قائم کرنے میں، تم ان سے مروب ہونے میں کیوں تم اتنے بے قرار ہو رہے ہو ان سے دوستی کرنے میں؟ اصل میں ہوتا کیا ہے، اللہ آزمائش کے لیے بعض دفعہ غیر مسلموں کو دنیاوی طور پر مال دے دیتے ہیں، ان کے پاس دنیاوی چکا چوند ہوتی ہے، تو مسلمان کہتے ہیں مروب ہو کر کہ جی ہم ان سے تعلق رکھتے ہیں، ہمیں بھی دنیاوی فائدہ ہو جائے گا۔ اللہ کہتے ہیں ظاہری حد تک تعلق ہو ایک الگ بات ہے، دلی تعلقات نہیں ہونے چاہیے، مروب نہیں ان سے ہونا چاہیے۔ تم ان کے بارے میں دلی اچھے جذبات کیسے رکھ سکتے ہو جبکہ وہ تو تمہاری دشمنی کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑتے؟ فرمایا وَدُّ مَا عَنِتُّمْ، تم مشکل میں پڑو انہیں بڑا اچھا لگتا ہے، انہیں اچھا لگتا ہے کہ مسلمان مشکل میں پڑے، مشقت میں پڑے۔ آگے ذرا سنیں، قد بدت البغضاء من افواہہم وما تخفی صدورہم اکبر، ان کے منہوں سے مخالفت کی باتیں ہم سنتے رہتے ہیں، ہمیں وقتاً فوقتاً ان کا جو خبث باطن ہے وہ منہ سے وہ نکلتا نظر آتا ہے۔ کئی دفعہ تو وہ چکنی چپڑی باتیں کرتے ہیں، محسوس ہوتا ہے جیسے وہ ہمارے بڑے دلی دوست ہیں، لیکن ان کے منہ سے کئی دفعہ مخالفت کی باتیں ہمیں سنائی دیتی ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ان کے منہ سے بغض ظاہر ہے، لیکن یہ جو منہ کا بغض ہے یہ تو بہت تھوڑا ہے، جو دل میں ہے وہ تو بہت زیادہ ہے۔ ان کے منہ سے بغض ظاہر ہو چکا تمہارے بارے میں، یہ بہت تھوڑا ہے، جو ان کے دلوں میں ہے وہ بہت بڑا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے آیتیں واضح کر دی ہیں، تم اگر عقل رکھتے ہو تو تم سمجھ جاؤ، تم کیوں دلی دوستی کرتے ہو ان سے، تم کیوں بے قرار ہو جا رہے ہو کہ ہم نے ان سے دوستی کرنی ہے۔ منافقوں کا یہ رویہ تھا، منافق یہودیوں کے ساتھ دوستی رکھنے میں بڑا کوشش کرتے تھے۔ پھر اللہ نے آگے بتایا کہ تمہیں ان سے دلی تعلقات نہیں رکھنے، وجہ کیا ہے؟ ہا انتم اولائی تحبونہم ولا یحبونکم، تم ان سے محبت کرتے ہو، وہ تم سے محبت نہیں کرتے۔ وہ اگر کوئی محبت کا مظاہرہ کریں، یاد رکھیں وہ صرف منافقت کرتے ہیں۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا یہودیوں کے بارے میں وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، یہ آیت منافقوں کے بارے میں بھی ہے اور یہ آیت سورہ بقرہ میں 2 مرتبہ ہے، ایک مرتبہ منافقوں کے بارے میں، ایک دفعہ یہودیوں کے بارے میں۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، جب یہودی مسلمانوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لائے۔ وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُم بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّوكُم بِهِ عِندَ رَبِّكُمْ، جب یہودی آپس میں الگ ہوتے ہیں تو ایک دوسرے کو روکتے ہیں کہ تم اپنی باتیں اپنے دین کے راز مسلمانوں کو کیوں بتا دیتے ہو، وہ تم سے جھگڑا کریں گے۔ تو یہودیوں میں بھی منافق ہیں، غیر مسلموں میں بھی منافق ہوتے ہیں،
وہ منہ پر جو ہے وہ چکنی چپڑی باتیں کرتے ہیں، ہمیں لگتا ہے ہم سے بڑی محبت کرتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں وہ تم سے کوئی محبت نہیں کرتے. جب وہ تم سے محبت نہیں کرتے تم ان سے کیوں محبت کرتے ہو؟ تم بھی ان سے محبت نہ رکھو دل کی، ظاہری معاملات رکھ سکتے ہو مجبوری کے. وَتُؤْمِنُونَ بِالْكِتَابِ كُلِّهِ، فرمایا تم تو پوری کتاب پر ایمان رکھتے ہو. پوری کتاب پر ایمان رکھتے ہو سے کیا مراد ہے؟ اصل میں یہودی جو ہیں وہ اپنی کتاب کو مانتے ہیں، تورات کو. وہ انجیل کو، قرآن کو نہیں مانتے. اصل میں شاید پہلے میں نے واضح کیا ہے آپ کے سامنے کہ تمام انبیاء کرام علیہم السلام کا دین ایک ہی دین ہے. تمام انبیاء کا دین کیا ہے؟ دین اسلام. وہ ایک ہی دین ہے. شریعتیں فروعی اختلاف ہو سکتے ہیں، فرق ہو سکتا ہے، لیکن موٹی موٹی باتیں تمام انبیاء کی دین کی ایک ہیں. حضرت آدم بھی دین اسلام لائے تھے، حضرت ابراہیم بھی، حضرت نوح بھی، حضرت موسیٰ بھی، حضرت عیسیٰ بھی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی. لیکن جو حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ پر جو دین اترا تھا وہ محدود دین تھا، وہ بنی اسرائیل کے لیے تھا، وہ پوری دنیا کے لیے نہیں تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ نے اپنا اور پچھلے نبیوں کا فرق کیا ہے کہ پچھلے نبی مخصوص قوموں کے لیے آتے تھے، میں پوری دنیا کے لیے، اور تا قیامت آپ کی نبوت ہے. تو پچھلی جو شریعتیں تھیں وہ ناقص تھیں، ان پہ پورا دین اسلام مکمل نہیں تھا. دین اسلام کب مکمل ہوا ہے؟ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا کا یہ مطلب ہے. ہم لوگ بعض دفعہ اس کا مطلب نہیں سمجھتے. اللہ فرماتے ہیں ہم نے تم پر دین مکمل کر دیا، دین اسلام. اب یہ ایک مکمل دین ہے جو تمام لوگوں کے لیے، دنیا جہاں کے لوگوں کے لیے اور تا قیامت ہے. پچھلے کسی نبی پر یہ موقع نہیں آیا کہ اللہ نے اس کو فرمایا ہو کہ میں نے تم پر دین مکمل کر دیا، بلکہ ان پر جتنا دین اترا تھا وہ محدود دین تھا، وہ مخصوص لوگوں کے لیے، وہ نبی مخصوص قوم کے لیے ہوتے تھے. اللہ نے قرآن کریم میں یہود و نصارہ کو کئی موقعوں پر پکارا ہے. الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، اے نبی کیا آپ نے ان لوگوں کو دیکھا جن کو کتاب کا ایک حصہ دیا گیا ہے؟ ان کو پوری کتاب نہیں دی گئی. کتاب مکمل تو ان پہ ہو ہی نہیں، دین مکمل تو ہوا نہیں. تو اللہ یہاں فرما رہے ہیں کہ تم یہودیوں سے، عیسائیوں سے کیسے دوستی کر سکتے ہو؟ تم تو پوری کتاب پر ایمان رکھتے ہو، تم تو پورے دین اسلام کو مانتے ہو، تم تو تمام نبیوں کے صحیفے مانتے ہو بحیثیت اجمالی طور پر. تورات مانتے ہو، انجیل مانتے ہو، قرآن مانتے ہو، زبور مانتے ہو، تمام نبیوں کو تم تسلیم کرتے ہو. تم یہودیوں سے کیسے دوستی کرتے ہو؟ وہ حضرت عیسیٰ کو نہیں مانتے، وہ تمہارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے. تم یہودیوں سے کیسے دوستی کر سکتے ہو؟ وہ انجیل کو نہیں مانتے، وہ قرآن کو نہیں مانتے، وہ پوری کتاب پر ایمان نہیں رکھتے. تم تو پوری کتاب پر ایمان رکھتے ہو. تم عیسائیوں سے کیسے دلی تعلقات رکھ سکتے ہو؟ عیسائی تمہارے نبی کو برا بلا کہتے ہیں، وہ قرآن کو نہیں مانتے. تم تو پوری کتاب پر ایمان لاتے ہو، وہ پوری کتاب پر ایمان نہیں لاتے. وہ جب تم سے ملتے ہیں تو تمہارے سامنے منہ پر وہ کہتے ہیں ہم بھی تمہارے جیسے مومن ہیں، ہم بھی ایمان لائے، ہم بھی تم سے محبت کرتے ہیں. لیکن جب وہ الگ ہوتے ہیں، عزو علیکم الانامل من الغیظ، وہ اتنے غصہ تمہارے بارے میں، اتنے غصے کے جذبات ان کے ہیں، اپنی انگلیاں کاٹتے ہیں غصے کے مارے. الگ ہو کر مسلمانوں کے بارے میں ان کا اتنا بغض ہے دل میں کہ وہ تو اپنا ہاتھ چبا جاتے ہیں غصے کے مارے. لیکن تمہارے سامنے مل کر مجبوراً وہ بڑی نرمی کی چکنی چپڑی باتیں کرتے ہیں. پھر فرمایا ان تمسسکم حسنۃ تسؤہم، اگر تمہیں اچھائی پہنچے، نعمت پہنچے، انہیں بری لگتی ہے. تمہارا تم پہ کوئی اللہ کی طرف سے نعمت آئے، کوئی مال و دولت، کوئی نعمت تمہیں ملے، انہیں دل کے اندر پیچ و تاب اٹھتے ہیں کہ ان کو کیوں یہ نعمت پہنچ گئی ہے. وَإِن تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ يَفْرَحُوا بِهَا، اگر تمہیں مصیبت آئے، کوئی شکست ہو، کوئی آزمائش آئے، وہ خوش ہو جاتے ہیں. فرمایا کہ تم یہودیوں عیسائیوں سے کبھی دوستی نہ کرو. اچھا کچھ لوگ کیوں دوستی کرتے ہیں؟ کچھ لوگ اس لیے دوستی کرتے ہیں کہ اگر کبھی مشکل آئے تو ان سے مدد لیں گے. ہمارے حکمران جو ہیں وہ تعلقات رکھتے ہیں امریکہ سے، برطانیہ سے اور دیگر ریاستوں سے. کوئی مشکل آئے گی تو اسے مدد لیں گے. سعودی عرب نے معاہدہ کیا ہے اور آپ کے سامنے ہے. اللہ فرماتے ہیں وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا، اگر تم صبر کرو اور تقوی اختیار کرو تمہیں ان کی چال کبھی نقصان دے ہی نہیں سکتی. تم کبھی ان کے شر سے بچنے کے لیے تم ان کے سامنے مروب ہو جاتے. اگر ہم نے ان کے سامنے مروبیت کا مظاہرہ نہ کیا، اگر ہم نے ان کی عزت نہ کی تو کہیں وہ ہم پر حملہ نہ کر دیں، کہیں ہمیں نقصان نہ پہنچا دیں. اللہ فرماتے ہیں وہ تمہیں کبھی نقصان پہنچا ہی نہیں سکتے. لیکن شرط کیا ہے؟ شرط یہ ہے اگر تم صبر کرو اور تقوی اختیار کرو، اگر تم پوری طرح اپنے دین پر عمل کرو. وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ،
تم ہی غالب ہوگے اگر تم مومن ہو. اللہ کا وعدہ ہے. لیکن یہ وعدہ کب ہے؟ یہ وعدہ اگر ہم میں ایمان ہو تو، اگر ہم میں صبر ہو تو، اگر ہم میں تقوی ہو تو. ان اللہ بما یعملون محیط، اللہ تعالیٰ ساتھ اس کے جو وہ عمل کرتے ہیں اللہ گھیرے ہوئے ہے. اللہ کو ان کے سب سازشوں کا پتہ ہے، وہ ہمیں نقصان پہنچا ہی نہیں سکتے. وقت ختم ہو گیا ہے تو پھر آج اسی پر اکتفا کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں کتاب و سنت کو پڑھنے سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کو آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. والروح والريحان يا حامل القرآن قد خصك الرحمن بالفضل والتيجان. والروح